یاد رکھنا جب تک اللہ جل شانہ سے مراسم آپ کے میرے پھیکے پڑ جائیں گے، مالک کائنات سے آپ کا میرا تعلق کمزور ہونے لگے گا، تو یقین جانو اللہ جل شانہ آپ کو مجھے دنیا داروں کے سپرد کر دے گا۔ میں آج سے 3 مہینے پہلے 3 ملکوں کے سفر پہ تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں کافی دیر کھڑا رہا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور والے فرمان لگے، مولانا اللہ سے دعا کر لو اور صاحب نسبت سے کہہ دو، اے اللہ والے جو دانائی اللہ نے تجھے عطا فرمائی، مالک کائنات اس کے سینے کی وہ دانائی ہمارے اندر منتقل فرما دے۔ کون بہلول دانا رحمت اللہ علیہ؟ اللہ اکبر، راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا بہلول مٹھائی کھائے گا؟ تازہ تازہ نکال رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کھلا دے تیری مرضی۔ اس نے 1 دانہ 2 دانہ مٹھائی کا دے دیا۔ اللہ والے نے 2 دانے مٹھائی کے کھائے، مسکرا کر منہ پر ہاتھ پھیر کر اللہ کا شکر ادا کر کے آگے چلے۔ ایک عاشق اپنی معشوق کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور روڈ کے اوپر کیچڑ تھا، گارا لگا ہوا تھا، فنا فی اللہ تھے، اللہ کی یاد میں تھے، مست تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم نے بھی اللہ کو یاد کیا، تراویح پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مچھر کاٹ جائے، بجلی جلی جائے، اللہ اکبر، ادھر سننا اہدنا الصراط المستقیم، ادھر دل کے اندر خیال آ رہا ہے اللہ کوئی جلدی سے جنریٹر چلا دے۔ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بستر سے اٹھے جنت البقیع کی طرف، اپنی تہمت جو آپ نے اوپر اوڑھ رکھی تھی اتار کر سرانے رکھ دی۔ میں نے وہ تہمت سر کے اوپر رکھ لی، میں نے کہا آج کیا ہوا؟ بغیر بتائے چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور میں پاس کھڑی رہی۔ جب کافی دیر گزری تو میں نے کہا چلیں اب اللہ کے لیے خود آرام کر لو۔ آپ نے فرمایا کون؟ میں ڈر گئی، میں نے کہا ہائے آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، امت کا بوجھ تو زیادہ نہیں آ گیا، امت کے بوجھ سے اثر تو نہیں لے لیا۔ میں نے کہا میں عائشہ۔ آپ نے غصے میں فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا تیری بیوی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون سی میری بیوی عائشہ؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون صدیق؟ فرمایا میرا کلیجہ منہ کو آیا، میں آواز سے روتے روتے بستر پر آ کے بیٹھ گئی۔ میں تو اس لیے گئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے، جسم بڑا نازک ہے، بارش کے قطروں سے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہمت مبارک لے کے گئی اس میں سے اتنا پانی ٹپک رہا تھا کہ میں نے نچوڑا پانی زمین پہ گرنے لگا۔ میں نے جا کے چادر سنارے پھیلا دی، اتنے میں مسکراتے تشریف لائے، میں منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ مجھے فرمانے لگا عائشہ کس بات نے تجھے ناراض کیا؟ میں نے کہا ابھی جو آپ نے مجھے پہچانا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کے پاس گئی، میں تو اس لیے گئی تھی کہ آپ پہ چادر ڈال دوں، بارش ہے کہہ دوں حجرے میں آ کے اللہ کو یاد کر لو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ بارش ہو رہی تھی کہاں؟ آپ نے اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا تیرے پر ہی تھی میرے پر تو کوئی نہیں ہوئی۔ اب عائشہ چرپائی سے اٹھی، اللہ کے نبی کے سر پر داڑھی شریف پر پورے وجود پر حتیٰ کے پیر کے تلوے جوتے کے نیچے حصے پہ ہاتھ پھیرا۔ حیران اللہ کے نبی یہ چادر دیکھو اس پر تو اتنی بارش گری ہوئی ہے، اب ہوا کیا؟ آپ وہاں بیٹھے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، امت کے لیے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو کہا اندر آ جا، آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا تیری بیوی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون میری بیوی عائشہ؟ بھلا اپنوں کو کوئی ایسے بھی کہتا ہے؟ آپ میں نے کہا صدیق کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون صدیق؟ فرمایا عائشہ ناراض نہ ہوئی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جو اس وقت میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تجھے پتہ نہیں میں مالک کائنات کے سامنے بیٹھا تھا۔ عائشہ وہ کیسی عبادت ہے، وہ کیسی ریاضت ہے جو اللہ اللہ کرتے بیوی یاد آ جائے، باپ یاد آ جائے۔ اے عائشہ میں امت کو بتانا چاہتا تھا 24 گھنٹے کے اندر ایک لمحہ ایسا بھی ہونا چاہیے زمین پر بندہ ہو، عرش بری پر خدا ہو، بندہ بندہ نہ رہے، اس کی رحمت میں لپٹ جائے، اس کی رحمت والی آغوش میں آ جائے۔ جب اس حال میں اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو کے خدا سے مانگے گا، زبان ہلانا اس کا کام ہے، رحمت کے در کھول دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ کے نبی پھر یہ چادر آپ نے فرمایا عائشہ جب یکسوئی ہو رہی تھی اس کی رحمت آسمان سے برس رہی تھی۔ عائشہ اللہ کی عزت کی قسم یہ بارش کے قطروں سے چادر گیلی نہیں ہوئی، یہ رحمت والی قطروں سے چادر گیلی ہو گئی۔ امت کو پیغام دے دو جب اللہ کے سامنے بیٹھا کرو تو ہر چیز سے بے خبر خدا سے باخبر ہو کے بیٹھا کرو، پھر دیکھنا آنکھ کے اشاروں سے اللہ کی مدد تمہارے پر زمین پر آ جائے گی۔
حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر وہ مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھا کے آگے نکلے. آپ نے زمین کے اوپر پاؤں مارا, آپ نے قدم رکھا, کیچڑ کے 3-4 چھینٹے اٹھے, اس عورت کے کپڑوں کے اوپر گرے. اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی دیکھ میرے پہ کیچڑ ڈال دیا. اس کا چاہنے والا معشوق اٹھا, اللہ اکبر عاشق اٹھا, حضرت بہلول کے ایک دپڑ دے مارا. بہلول رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملا اور کہنے لگے واہ مالک ابھی تو منہ میٹھا کرایا, ابھی تو نے کڑوا کروا دیا, اللہ تیرا شکر ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے اگلا قدم اٹھایا, پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی. آپ نے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پر کروٹیں بدل رہا ہے. ہائے مر گیا میرے پیٹ میں کیا ہو گیا, ہائے مر گیا میرے پیٹ میں کیا ہو گیا. اس کی معشوق آئی, بہلول خدا کے واسطے اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں, تجھے پہچان نہ سکا تو اللہ کا ولی ہے. بہلول جو تو نے ہاتھ اٹھا کے بددعا دی واپس لے لے ورنہ یہ درد میں کرا کرا کے مر جائے گا. حضرت بہلول کہنے لگے اللہ کی قسم ہم دعائیں دیا کرتے ہیں, بد دعائیں نہیں دیا کرتے, ہم ان کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگی بہلول پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پوچھ کے بتاتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کیا, ہنسنے لگے کہ معاملہ برابر ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا, مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. یہ تعلق اللہ سے بنانا ہم نے. یقین جانو جب سے بغداد شریف ہو کر, جب سے نجف کربلا ہو کر, اللہ اور بڑی بات جب سے بلال کی قبر کے ساتھ میں 15-20 منٹ سینہ لگا کے آیا, حضرت امیر معاویہ کی قبر پر بیٹھ کے میں امیر معاویہ کو قرآن سنا کے آیا. یقین جانو میری بیوی میری اور میں نے گھر والی سے کہا جتنی تجھے صورتیں آتی پڑھ کے سنا دے. میری بیوی کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا امیر معاویہ کو قرآن سناؤ. اے امیر معاویہ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن پاک کو تو نے 64 لاکھ مربع میل تک پھیلایا تھا. میرے عزیزوں کوئی اللہ سے مکان مانگ رہا, کوئی اللہ سے دکان مانگ رہا, کوئی اللہ سے کاروبار مانگ رہا, آج نیت کرو اللہ سے رحمت والا ہاتھ مانگ لو. جس کے ہاتھ میں اس کی رحمت والا ہاتھ آ گیا اس کی دنیا بھی بن جائے گی, اس کی آخرت بھی بن جائے گی. ہاں ہر وقت اللہ کے دربار میں میرے عزیزوں میں آپ حضرات کو ہر طرف کا مواد, ہر طرف کا میٹھا منہ ہر طرف سے کرا کے جا رہا ہوں. آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو. توبہ میرے عزیزوں کیسے کرنی چاہیے؟ مجھے اولیاء اللہ پہ کا تھوڑا سا بول کے جاؤ, ان کی شان بتا کے جاؤ. خدا کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ میرے عزیزوں کون ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, جتنا بڑا ڈاکو تھا اتنا بڑا خدا نے اسے اپنا ولی بنا دیا. یقین جانو میرے عزیزوں جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, آپ نے اپنے سارے ساتھیوں سے فرما دیا, فرما آج کے بعد تم چوری کرو میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا. ڈاکو بھی وفادار ہوا کرتے تھے. اس وقت میرے عزیزوں جگری یار دشمن بنا بیٹھا ہے. میرے عزیزوں مان اسی سے بڑی جسے سینے لگایا تھا. اس وقت ڈاکو وفادار ہوا کرتے تھے. ایک ڈاکو کے سردار نے چیخ ماری, حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے واہ واہ یہ کیسی آ رہی ہے, جب چوری اکٹھے کیا کرتے تھے آج رو کے بھی رب کو اکٹھے دکھائیں گے, آج اللہ کے دربار میں روک کے دکھائیں گے. اگلا دن ہوا حضرت فضیل بن عیاض نے ایک دروازہ بجایا, تیری بیوی کی چوڑیاں چرا کے لے گیا تھا, لے اس کے پیسے لے لے. ساتھ والے کا دروازہ بجایا, بجاتے بجاتے کہ یہودی کے دروازے پر آ گئے, کمیاں تیرا جانور تیرا ریوڑ لے کے گیا تھا, اب میرے پاس پیسے کوئی نہیں, اللہ کے واسطے معاف کر دے. اس نے فضیل بن عیاض سے کہا اچھا ایک چوری دوسرا سینہ زوری, خبردار میرا مال واپس لے کے آ ورنہ میں کوتوال کو بلاؤں گا, تھانے کچہری میں تیری شکایت کروں گا. فضیل بن عیاض اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. میرے عزیزوں کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دے, جو تو کہے گا کروں گا. جب تک تیرا پیسہ پورا نہیں ہوتا تیرے باڑے میں جھاڑو دوں گا, تیرے جانوروں کا گد گوبر مینگنیاں اٹھاؤں گا. اس معاملے پر میرے عزیزوں معاہدہ طے ہو گیا. 4 دن فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دن میں گوبر اٹھایا کرتے, جانوروں کا مال پانی کیا کرتے, رات کو مسلح پر بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھایا کرتے تھے. وہ جو ڈاکو تھا نا وہ یہودی, وہ رات کے پہر میں اٹھا, اس نے کہا کون ہے کھڑ کھڑ کر رہا ہے؟ دیکھا فضیل بن عیاض ہجکیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اللہ کو رو کے منا رہا ہے بچوں کی طرح. دیکھا فضیل دن سارا کام کرتا, نہ کھاتا نہ پیتا, یہ اللہ اکبر, اتنا ڈر گیا. اگلے دن صبح اس نے کہا یار مجھے تیرے پہ ترس آ گیا, میں نے تیرے ساتھ جا سارے معاملات کو میں نے تیرے معاف کر دیا.
اچھا ایک کام کر، جاتا ہوا بس آج کے بعد تو آزاد ہے، جاتا ہوا یہ میرا سامان ہے، اس سامان کو اٹھا دے، احتیاط سے اٹھائیو، اس میں سونا بھی ہے، اس میں درم و دینار بھی ہے، اس میں پیسے بھی ہیں، خاموشی سے حفاظت کے ساتھ اٹھا، فلانی دیوار کے پیچھے جا کے رکھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے بسم اللہ پڑھ کے کندھے پر سامان اٹھایا اور اٹھا کے دروازے پہ رکھا ہے۔ یہودی کہنے لگا ذرا ٹھہر جا ایک منٹ، جا کے تھیلے کو کھولا، اللہ اکبر، سونے کی ٹھکری درم و دینار نکلا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضیل بن عیاض کو کہنے لگا تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا، تو تو نے توبہ کی جو تجھے اس پر ملا اللہ کی قسم وہ بھی سچا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ میں نے تورات انجیل میں پڑھا جو توبہ کرتا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض اس تھیلے کے اندر مٹی تھی، مٹی کے ڈلے تھے، اس کے اندر گوبر کی ٹھیکریاں میں نے رکھی تھی، میں آزمانا چاہ رہا تھا تیری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم تیرا رب بھی سچا، تیری توبہ سچی۔ فضیل تو نے ایسی توبہ کی، تو نے اللہ کے دربار میں جو رو کے دکھایا اللہ نے گوبر کی ٹھیکریوں کو سونے کا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ کے ہاں میرے عزیز ایک شاخ میں 2005 یا 6 میں تکا بیٹھا، حکم کیا ملا اس وقت کا تکا؟ فرمایا جوڑا ایک پہن کے آنا ہے، اسی جوڑے میں واپس جانا ہے، صابونی لے کے آنا، پیسٹی لے کے آنی، برش نہیں لے کے آنا، مسواک لے کے آنی ہے، تولیہ لے کے نہیں آنا، ٹیشو پیپر لے کے نہیں آنا، پینسل نہیں لے کے آنی، پرچی نہیں لے کے آنی، موبائل نہیں لے کے آنا۔ اچھا اگر گرم موٹے گدے پہ سوتے ہو تو دری لے کے آنی ہے، کمبل لے کے سوتے ہو تو چادر لے کے آنی ہے، سردی میں ہیٹر میں اللہ اکبر اے سی میں سونے کی عادت ہے تو پنکھا بند کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ میں نے کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمانے لگے پکنک منانے نہیں آئے، یا اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا رب جس سے ناراض ہو جاتا ہے، یار ناراض ہو یار کی یاری میں کھاتا کوئی نہیں، بیوی ناراض ہو شوہر نہیں کھاتا، شوہر ناراض ہو بیوی نہیں کھاتی، اللہ اکبر کپڑے نہیں پہنتی، کھانا پینا نہیں کرتے جب تک یار کو نہیں منا لیتے۔ 9واں دن گزرا، میرا کپڑا کرتا یہاں سے پھٹ گیا، کالر پھٹ گیا، میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت جی آپ اجازت دے تو کرتا نوا منگوا لو۔ فرمایا خبردار اسی کرتے کو رات تہجد میں لے کے اس کے سامنے بیٹھ جانا، اس کو رو کے پھٹا کرتا دکھانا، رب کعبہ کی قسم پھٹا کرتا دیکھ کر اس کی رحمت والا دریا ٹھاٹے مارنے لگ جائے گا۔ فقیر دروازے پر آ جائے، میری طرح کپڑے پہن کے چشمہ موبائل لے کے آ جائے، سب سے پہلے کہو گے جسم دیکھ تے کپڑے ویکھ تو مینوں دے، تو میرے کو منگن آ گیا۔ فرمایا جب تو کسی کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے تو مالک کائنات بھی دلوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہوں، سادہ کھانا ہو، پھر خدا کو رو کے دکھا دو، اللہ کی قسم خدا کی مخلوق پر رحم کر کے دکھا دو، اللہ آپ پہ میرے پہ رحم کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کیسا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو تو توڑ رہا ہے۔ بہن بھائیوں کا تعلق ہو گیا، رشتہ داروں کا تعلق ہو گیا، پھپھی بھتیجے کا تعلق ہو گیا، ماموں بھانجے کا تعلق ہو گیا، مسلمان بھائی کا تعلق ہو گیا، پڑوسیوں کا تعلق ہو گیا، اپنے پرائیوں کا تعلق ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ تو لمبے کے غیور مسلمان ہو، ہم نے اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسا بھی چھوڑا جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے؟ کوئی ایک آدھا ہو جسے چھوڑو۔ پڑوسی ہمارے سے تنگ، رشتہ دار ہمارے سے تنگ، گاہک ہمارے سے تنگ، ملازم ہمارے سے تنگ۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا پکا رہے ہیں گھر کے اندر، رحمت والے نبی کا گلی سے گزر ہوا، آپ نے جناب ابو ذر غفاری کا دروازہ بجا دیا۔ ابو ذر جی جی کیا پک رہا ہے؟ اللہ کے نبی کھانا کا خوشبو باہر آ رہی ہے، اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا کیا پکا رہا ہے؟ کہ بھنا ہوا گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے دیگڑی سے برتن ہٹوا، آپ نے آواز سے ڈھکنا اٹھایا، دیکھا، فرمایا خوشبو تو بڑی اچھی ہے، اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں دوں آپ کو۔ فرمایا میری پسند چاہتا ہے؟ میری پسند پوچھتا ہے کیا؟ ابو ذر تیرے گھر کے اندر کوئی بڑا پیالہ ہے؟ چھوٹی نکڑی نہیں، بڑا پیالہ ہے؟ جی جی ہے۔ فرمایا پانی بھی ہوگا جی؟ کہ مٹکے میں سے سرائی مشکیزے میں سے پیالے میں پانی بھر کے لا۔ ابو ذر لے آئے، جی اللہ کے نبی پیئیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میری پسند پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھنے ہوئے گوشت میں وہ سارا پانی ڈال دیا۔ ابو ذر دیکھنے وہ شوربہ تیرنے لگا۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا تو نے میری پسند پوچھی تھی اور پوچھنا چاہتا؟
ہے جی. فرمایا تیرے علاقے میں کوئی یتیم رہتا ہے جی, تیرے محلے میں کوئی بیوہ مسکین رہتی ہے جی. اللہ اکبر. آپ نے پیالہ بھرا, فرمایا اس کے گھر دے کے آ, دوسرا بھرا اس کے گھر دے کے آ, تیسرا بھرا اس کے گھر دے کے آ. حضرت ابو ذر کہنے لگے مہران پریشان ہو گیا, خدا کا پاک پیغمبر کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو ذر جو بھنا ہوا سالن تھا میں کھاتا تو راضی ہو جاتا, تو کھاتا میں راضی ہو گیا. سالن میں پانی کا پیالہ ڈال دیا, غریب تیری دیگڑی میں کھائے گا, امیر تیری دیگچی میں کھائے گا, یتیم بیوہ کھائے گی, میں تو راضی نہیں ہوگے بلکہ عرش والا خدا راضی ہو جائے گا. کپڑوں والوں سے عرض کر کے جاؤں گا, فروٹ والوں سے عرض کر کے جاؤں گا, آنے والے کی جیب میں پیسہ نہ دیکھا کرو, اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ کے اس سے سودے بازی کیا کرو. دکان پر کپڑا لینے کے لیے آ گیا, آپ کی ڈیلنگ کسی میرے عزیزوں صاحب استطاعت والے سے ہو رہی تھی, مال والے سے ہو رہی تھی. اللہ اکبر. آپ کے لیے کپڑا دکھایا جا رہا تھا, ایک بڑے بڑے جوتے پہننے والا, بٹن اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, آستین اس کی پھٹی ہوئی ہے, اس کی کپڑوں کے سے اس کے جسم سے مزدوری کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے آ کے کپڑے کو ہاتھ لگایا, باپ جا جان جا کہ ساری دکان میں اس غریب کو کپڑا پسند آیا ہے. کیا کرتا؟ اللہ اکبر. حاجی صاحب کو چھوڑتا, رائے صاحب کو چھوڑتا, رائی کمبو صاحب کو چھوڑتا, اس مزدور سے کہتا بھائی یہ کپڑا تجھے پسند ہے؟ کہتا نہیں یار میری پسلی تو باہر ہے, میں نہیں لے سکتا. کہتا تجھے کس نے کہا لینے کو؟ ناراض نہ ہو میت ایک گل کروں کا کیا؟ کہ بھائی رویرہ جب تو میری دکان پہ چڑھا تھا تیری شکل مجھے اپنے باپ کی جیسی نظر آئی, تو ناراض نہ ہونا, میں نے اپنے باپ کے سالے ثواب کے لیے جوڑا دینا ہے. اچھا کیا کرتا؟ وہ جوڑا کاٹتا. کبیرہ ناراض نہ ہونا, میں تجھے بھیک نہیں دے رہا, اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں, یہ جوڑا لے, 1000 روپے لے, سلائی کر کے پہن لے, میں نے تجھے نہیں پہنایا, اپنے ابا کو پہنایا. 2-4 مرتبہ نہ کرتا, 4-5 مرتبہ 1000 کا نوٹ دیکھتا, بار بار جوڑے کے اندر لفافہ کھول کے جوڑا دیکھتا. تیری دکان سے اتر کر میرے عزیزو ایک مرتبہ یوں کر کے مسکراتا, رب کعبہ کی قسم اس کے گھر جانے سے پہلے تیری دکان پر حضور کے روزے سے سلام آ جاتا. کرے کون یہ کام؟ اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے. دسترخوان افطاری کا لگا ہوا تھا, دل کیا کسی کو دینے کو. جب سارا چپا چوٹ ہو گیا, جب سارا کھا لیا, کہ اللہ کے نام پر دے دے, اللہ کے نام پر دے دے. نہیں یقین آتا صبح خدا کی حیثیت بازار میں جا کے دیکھ لینا. عبدالحنان کسی ہوٹل پہ چلا جائے گا, میرے عزیز و نمکین روز سامنے آئے گا, اور خدا کے نام پر مانگنے آ جائے, دال روٹی پہ رکھ کے دے گا, پھر خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے, آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی میرے عزیزوں کسی دکان پہ چلا گیا اور کہنے لگا کیا فروٹ کا ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ پہلے دانے تا چیک کرو. انہوں نے کہا دستے سے ہی. حاجی صاحب آپ کے لیے کوئی ریٹ نہیں, جو مرضی آپ دے دو. انہوں نے کہا نہیں بتا تو صحیح. حاجی صاحب 350 روپے بکتا ہے, آپ 300 روپے دے دو. حاجی صاحب نے کہا پھر تو نہ حاجی صاحب تیری اپنی دکان ہے, اپنی ریڑھی ہے, میاں صاحب جیڑے مرضی دانے چکے پالے. جب دانے اٹھائے, جب میرا عزیزوں تھیلے میں ڈالے, پھر بھی تھیلا کھول کے دکھاتا ہے پیسے. حاجی صاحب کوئی گل نہیں, پیسے اپنے گھر پہ نے جیب بچنے پھر آ جائیں گے. ساتھ ایک غریب آدمی کھڑا تھا, اللہ اکبر. اس نے کہا یار مجھے بھی اللہ کے نام کا دے. حاجی صاحب کو چن چن کے دانا دیا. اس نے بھی اپنی جیب سے 100 روپے نکالا. اس نے کہا افطاری کا وقت ہے مجھے بھی کچھ دے دے. اس نے 100 روپے میں 3 دانے دیے. پھر ساتھ کہنے لگا یار یہ کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے. کہ اللہ کے نام پر دے. ساری ریڑھی دیکھی, سارے کریٹ دیکھے, 12 پیٹیاں آم کی دیکھی, اللہ کے نام پر دینے کے لیے کچھ نظر ہی نہ آیا. پھر ریڑھی کے نیچے جھانکا, کچرے کے ڈبے میں سے داغی فروٹ نکالا, کہ اے لہجہ دعا کری. وہ بھی بڑا سیانا تھا, اسے جو 100 روپے کے فروٹ لیے اپنے ہاتھ پہ رکھے, جو گلا سڑا فروٹ تھا اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا. کہنے لگا اللہ اس کو روزی دے گا, میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا, تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا. نعرہ تکبیر. کے سارے پھٹے کپڑے رمضان المبارک میں تقسیم ہوئے, پرانے جوتے دیے, نئے جوتے تو نے کیوں نہ دیے؟ اللہ اکبر. اس کو سمجھانے کی بات ہے, یہ سمجھا
صبح صبح دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آئے، میرے چاند اللہ اکبر، سوچ لیا کر آج یہ میرے دروازے پر آیا، اللہ غنی، کل کوئی کسی کے دروازے پہ جا سکتا ہے۔ جب تک میرے عزیزو آپ کے میرے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا نہیں ہو جائے گا، رب کی مدد زمین پہ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا احساس والی زندگی لے کے آؤ، پیار والی زندگی لے کے آؤ، نماز کے سجدوں والی زندگی لے کے آؤ، دعا والی زندگی لے کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم مسنون طریقے سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے آسمان سے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ کہانی آپ کی میری 5 گھنٹے کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 گھنٹے کی ہے، مر کے دیکھ لو، چوتھے گھنٹے میں کوئی چہرے سے کپڑا اٹھا کر چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ گرمی کے موسم میں اگر برف مل گئی تو 5 سے 7 گھنٹے کی آپ کی میری حیثیت ہے۔ سردی کے موسم میں اگر رشتہ داری دور ہے، بیٹی کی شادی کراچی پنڈی کی، تو تب تو تیری میری بیوی، آپ کے میرے ابو، آپ کے میرے بھائی، آپ کے میری اولاد آپ کو مجھے ایک رات گھر میں برداشت کریں گے۔ اگر ساری برادری آ گئی تو سگا رشتہ دار کہے گا دیر کس بات کی، 5 گھنٹے نہیں گزریں گے، پہلے گھنٹے میں گھر میں طوفان ہوگا، رو رو کے ہلکان ہو جائیں گے، دوسرے گھنٹے میں سب سے پہلے کھڑی ہوگی کون؟ جو 30 سال تیرے بستر میں تیرے ساتھ سوئی، ایک رضائی میں سوئی، 4 بچوں کی ماں بنی، اللہ غنی، سب سے پہلے وہ کہے گی ماموں نو فون کر دے، تائے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، رشتہ دار، امی میرے کو نمبر کوئی نہیں، فلانے کو لے کے فون کر دے۔ اللہ اکبر، فون کرے گا، چاچا جی آ جا، مما ابا مر گیا آ جا، پھپھی ابا مر گیا آ جا، یعنی سارے آ جاؤ، باہر نکلے گا، اتنی ساری پرچیاں ہاتھ میں ہوں گی۔ کیا حضرات ایک ضرور سنیے، فلانے کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنا بجا جائے گا، دوڑ لگی پڑی ہوگی، تیرے بیٹے جائیں گے، موٹر سائیکل کی چابیاں دیں گے، فلانی مسجد چلا جا، فلانی مسجد۔ کیا حضرات ایک دن اعلان سنو، ابا مر گیا، اب ہمارے لیے بیکار ہو گیا، اٹھاؤ اسے قبرستان لے جاؤ، رشتہ داروں تم بھی آ جاؤ، پھر نہ کہے سانو دسیا کوئی نہیں، خاندان والے تم بھی آ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جن کو تو سنبھالا کرتا تھا وہ سارے کے سارے تجھے اٹھا کے قبر کے اندر پھینک کے آ جائیں گے۔ ہاں فرض کرو ہے نہیں، 70 ایکڑ کا مالک یہ اور میری تنخواہ 12,000 ہے، اللہ اکبر، یوں کر کے مونچھوں کو تاؤ 70 ایکڑ کو دے رہا ہے۔ آج میرے عزیز ایک بات تمہیں نہیں بتا کے جاؤں، پلے باندھ لو، اللہ کے واسطے مونچھوں کا جھکاؤ اوپر نہ ہو، مونچھوں کو نیچے جھکاؤ۔ مجھے بہت بڑے اللہ والے نے روتے ہوئے کہا، عبدالحلال دل میں 4-5 جگہ تقریر کرنے جاتا ہے، لوگوں کے پیر پڑ جا، ٹوپی پیروں میں رکھ دے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ، خدا کے واسطے مونچھیں نہ مروڑا کرو۔ جو آدمی مونچھوں کو مروڑتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتا۔ بتا نوجوان تیرے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ شیشے کے آگے اور مجھے دکھا رہا کس کو؟ کافروں کو دکھاتا، عافیہ صدیقی کو جنہوں نے قید کر رکھا ہے اس کو دکھاتا، کس کو دکھا رہا ہے؟ بیوی کو دکھا رہا ہے، ماں کو دکھا رہا ہے، بیٹی کو دکھا رہا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا کر رہا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ یہ کیسا امتی ہے؟ ایک ایسا صدقہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو حضور کی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا نہیں، کٹائے جتنے جو نبی کا سامنا کر سکتا ہے کٹا لے میرے عزیزوں، جو حضور کو جواب دے سکتا ہے کٹا لے۔ مجھے گلا اس شخص کے اوپر ہے جو داڑھی روزانہ 100 شے بناتا ہے اور پھر بھی امید رکھتا ہے جن ہاتھوں سے میں نے مصطفیٰ کی سنت کو اجاڑ دیا، قیامت کے دن ہاتھوں کے اندر مجھے حوض کوثر کا پیالہ پکڑایا جائے گا۔ ایسی بڑی امید اجاڑ کے رکھ دیں گے، اجاڑ کے رکھ دیں گے قبر کے اندر آپ کا میرا چہرہ، خدا پاک کی قسم۔ 5 منٹ کی گیم ہے، 5 منٹ کی۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، سگا بیٹا کرے گا فون، روٹی پہنچ گئی ہے،
بیبیاں شروع کرا دو. اور میں نے کہا جنازہ تو پڑھنے دے. کہتا جی رو رو کے سویر دیاں ہلکان ہو گئیاں نے, باپ کی فکر نہیں, رونے والیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. اللہ غنی, خدا کی قسم ایسا جنازہ پڑھ کے لوگ دوڑتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہوتے ہیں. 4 آدمی بھی نہیں ملتے جو اٹھا کے قبرستان کے اندر پھینک گئے. اگلا اعلان ہوتا ہے, حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کیا اعلان؟ مرنے والے نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بکواس بند کر, بیٹی کا حق یہ کھا گیا معافی تو مانگ رہا ہے, بہن کو دھکے اس نے دیا معافی تو مانگ رہا ہے, پھپھی کا حق تو کھا گیا معافی مانگ رہا ہے, پڑوسی کو گرے بان سے پکڑ کے گھسیٹا, عدالت کے اندر ناجائز پرچے کرائے, تیرے مانگنے سے معافی نہیں ملے گی. میں قریب ہوں رحیم ہوں, کیا پتا تیرے رونے پر مجھے اس پہ ترس آ جائے. میں نے اس کے اندر قبر میں آنے سے پہلے سوٹے والے 2 فرشتے پہلے کھڑے کر دیے. اللہ اکبر. پھر اگلا اعلان ہوتا ہے, حضرات جس کسی نے میرے والد محترم سے لینا ہو مرنے کے بعد میرے سے رابطہ کر لے. میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا, میت نے قبر میں سے منہ نکالا, کہنے لگا کیڑا اعلان کردا پیا؟ دیکھا تیرا پتر محمد انور ہے, محمد رشید ہے, محمد ارشد ہے. کہا اینو کو ظالما بار والیاں دا حساب بعد میں دینا, پہلے میرا حساب دے کے جا. میں نے کہا چاچا تیرا کی حساب ہے؟ کہ 2 سوٹے والے فرشتے کھڑے ہو گئے, ان کی آنکھوں کی گھوری میرے سے برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے سوٹا جب قبر میں مارا, رب کعبہ کی قسم اس قبر کے اندر سوٹا مارنے سے میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی. ان کو خدا کے واسطے برادری جائے پرواہ نہ کرو, رشتہ دار جائے پرواہ نہ کرو, اللہ کے واسطے میرے بچوں انور رشید اصغر سارے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ, اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ قرآن کی برکت سے مارنے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ پہلے تھا رواج پڑھ لیتے تھے, اب تو ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں جیسے مرنے والے کا فیصلہ کرنے کے لیے چوڑے ہو کے ماشاءاللہ. ادھر بچیوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے, ادھر آدھی پلیٹ میں زردہ چھواروں والا, آدھی میں بریانی مرغی والی. اشارے کر کر کے کہتے ہیں ذرا تھلوں نرم جے کٹ کے لے کے آ. نا میرے ویرا, نا میرے ویرا. اللہ اکبر. مولانا سجاد نعمانی انڈیا کے بزرگ, ان کے ابو جی کا انتقال ہو گیا, ان کے والد گرامی فوت ہو گئے. انہوں نے گھر کی بتیاں ساری بند کر دی, انہوں نے پنکھے سارے بند کر دیے, ہر چیز انہوں نے بند کر دی, ہر چیز. اور لوگ کہنے لگے اس پر باپ کے مرنے کا زیادہ اثر ہوا, باپ کے مرنے کا. فرمایا اللہ کی قسم نہ میں پاگل ہوا نہ باپ کے مرنے کا میرے پہ زیادہ اثر ہوا, نہ میں پاگل ہوا نہ باپ کے مرنے کو. نہ ہوا کیا؟ فرمایا پہلے میں نے بتیاں پنکھے بند کی. امی کا جی پہلے بتا یہ پنکھا یہ بجلی کس کے پیسوں سے چلتی ہے, اس کا بل کون ادا کرتا تھا؟ کہ تیرے باپ کی کمائی سے. کہ اب ابا مر گیا, قرآن حدیث کی روح سے اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہی, اولاد کی وراثت بن گئی, اب یہ بچوں میں تقسیم ہو گئی. اب پہلے اس کا 1 وارث تھا, اب اس کے 10 وارث بن گئے. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پہلے مشترکہ فیصلہ کرو, 4 دن مہمان آئیں گے, کھانا پکے گا, بجلی چلے گی, پنکھا چلے گا, بلب جلیں گے. اس 4 دن کا بل کون ادا کرے گا؟ سارے بھائیوں کی جھولی پھیل گئی. کہ خدا تیرا بھلا کرے, تو نے اپنے باپ کو اذیت سے بچا لیا, اب 4 دن کا بل سارے بھائی مل کے ادا کریں گے. مولانا سجاد نعمانی نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, مسکرا کے فرمایا ابا بتا میرے اس عمل سے خدا تیرے سے ناراض ہو گیا کہ اللہ تیرے سے راضی ہو گیا؟ آ جاؤ قرآن کے سائے میں, داخلے شروع ہیں دینی مدارس کے اندر. بھیج دو اپنے بچوں کو 6 سال کے لیے, بھیج دو اپنے بچوں کو 8 سال کے لیے. قربانی دے دو, قربانی دے دو, کل اللہ کی قسم میں کھائیں گے. یہی بچہ میرے عزیزوں نچلے درجے میں ہوگا. یہ ابا میرے عزیزوں دودھ دونے والا, میرے عزیزوں پہلیوں میں بیٹھنے والا, ٹھیے لگانے والا, امرود پھال سے بیچنے والا, جب جنت الفردوس میں بیٹھا ہوگا غلمان پاس سے گزریں گے. اور گل سنو, گل چاچا جی کی ہویا؟ او یار میرا پتر کتنے حافظ قرآن سی, جس کی دستار بندی, جس کی آمیل پر میں نے اتنا بڑا انتظام کیا. اجی میں کوئی نہیں پتا تہاڈا پتر کون ہے, اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. اللہ اپنے پتر نو یاد کردا پیا. اللہ فرمائیں گے وہ تو 4تھے درجے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے. پھر آئیں گے تیرا پتر او تھلے وے ملنا ہے. کہ یار ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آندی, مجھے تو قرآن کی 10 صورتیں یاد کوئی نہیں, اور میرا بچہ نیچے بیٹھا ہوا, میں اوپر کیسے آ گیا کہ اس کا بھی مجھے پتہ کوئی نہیں. اللہ سے پوچھ کے آئے. جب
मालिक कायनात के दरबार में आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे इसके बेटे को जरा उठा के ऊपर लेके आओ। फरिश्ते अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों परों वाले घोड़े पे बिठा के लेके आएंगे। जब अब्बा ते पुत्र आमने सामने, पुत्रा की गल है तू कहां मैं कहां, कजी अल्लाह से पूछ। अल्लाह फरमाएंगे लड़ो ना झगड़ो ना, मैं फैसला करता हूं। तुझे कुरान की 10 सूरतें नहीं आती, तू ऊपर है, ये कुरान का हाफिज है नीचे है। या अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह फरमाएंगे बता कब इंतकाल हुआ था? अल्लाह 2025 में इंतकाल हुआ था। बेटे से पूछेंगे तेरा कब इंतकाल हुआ था? 2045 में। अच्छा 20 साल बाप के मरने के बाद जिंदा रहा? जी मेरे अल्लाह। फरमाया बता 20 साल में जितनी मरतबा रमजान आया का 20 मरतबा क्या करता था? या अल्लाह ये कब रमजान से लेकर मैं 27 तक कुरान पाक का खत्म करता था। अल्लाह फरमाते अब भी पूछ रहा बाप का ऊंचा मरतबा क्यों हो गया? अल्लाह अकबर जब तुम मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाता था, आयतें तू पढ़ता था, दर्जे में तेरे बाप के बुलंद करता था। 20 साल में तूने इतना कुरान पढ़ के सुनाया कि मैंने तेरे बाप को जन्नत से उठा के जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। नारे ये तो बेटे का हाल है, बाप का हाल है। बेटे को अल्लाह क्या एजाज़ अता फरमाएंगे? अल्लाह बाप को बेटे को क्या एजाज़? आओ आओ मेरे अजीजों, आओ आओ खानकाहों के निजाम को बहाल करो। अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, मदारिस से तुम्हें खानकाहों से इल्म, मदारिस से इल्म मिलेगा, खानकाहों से अल्लाह मिलेगा, मदारिस से इश्क मिलेगा, खानकाहों से मुस्तफा मिलेगा। अल्लाह मुस्तफा मिलने का मतलब हुजूर की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की तुम्हें मोहब्बत मिलेगी। खुदाए पाक की कसम है मदरसों के अंदर इल्म का तरीका आएगा और खानकाहों के अंदर अल्लाह को पाने का तरीका आएगा। लेकिन मेरे अजीजों पहले माँ वक़्त की वलिया हुआ करती थी, बाप अल्लाह का वली हुआ करता था। माँ कौन है और बेटा कौन है? बेटा फरीदुद्दीन शकर रहमतुल्लाह अलैह पुत्र को मुसल्ले पे मार के नहीं लाई, थप्पड़ मार के नहीं लाई, उस्ताद संगल मार के नहीं लाया, उस्ताद मार के नहीं लाया। दुआएं माँ ने की, खुदा ने करम फरमाया। फरीदा जी मेरी अम्मा पुत्रा मुसल्ले ते बे अल्लाह शक्कर दी पुड़ी दूंगा। अल्लाह गनी फरीदुद्दीन शक्कर मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह को रोक के दिखाया। माँ ने शक्कर का पुड़ा बना के रख दिया। फरीद तेरे देने पर रोने पे अल्लाह ने शक्कर दे दी। हर फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह ने शक्कर की पुड़ी दिखाई और मुंह को लगाई। एक दिन अम्मा शक्कर रखना भूल गई। फरीद मेरे अजीजों हस्बे साथ भी मुसल्ले पर आ गए, अल्लाह को रोक के दिखाया, हाथ डाला, शक्कर का पुड़ा निकाला, माँ ने कलेजे को हाथ रखा। अल्लाह अकबर। फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने जब शक्कर की पुड़िया में से चुटकी मुंह में ली, अम्मा आज शक्कर वखरी वखरी बदली बदली लगती है। अल्लाह अकबर। माँ कह लगी कित्थों आई? का अल्लाह ने देती। माँ के मुंह से निकल आया मैं रखी कोई नहीं। फरीद मुस्कुरा के कहने लगे अगर तू रखी कोई नहीं ते कसम अम्मा मैं तेरे तो मंगी कोई नहीं, मैंने तो उसको दिए लहू मकालिदुस समावात वल अर्द, मैंने तो उससे मांगा। जब माए बच्चों का मिजाज ऐसे बनाती थी तो हर घर के अंदर खेलने वाला अब्दुल कादिर जिलानी नजर आता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो उठ के उसकी जुत्ती चोरी हो जाए। चलो मेरी भी जुत्ती चोरी हो गई एक जलसे के अंदर। अच्छा और लोग की कहते ए पालो ए पालो। ओ मैं कहा जुत्ती दा सहज वेग, मेरे पैर दा सहज वेग, मैं केड़ी पावां? ए पालो ठोडा खा के गिर जाऊं। मैं कहा पैर में जोड़ा रहा न तेरे, मेरा पैर सलामत कोई ना रहे, तेरी जुत्ती कोई नहीं रहनी। तो कहेगा मौलवी मेरी जुत्ती पा के तोड़ के चला गया, मेरी किथे गई? अच्छा भी वो मुझे अल्लाह की कसम मिली कोई ना। जब गाड़ी आगे को चली गई मुझे किसी का फोन आया कि हज़रत जी खुदा के वास्ते माफ कर देना, मैंने तबर्रुक समझ के आपका जूता उठा लिया। मैंने कहा स्टेज पर सारे वली अल्लाह बैठे तो तुझे मैं ही नजर आया। मैंने कौन सा करामत जाहिर करके गोद में बच्चा ये सारे बैठे, इनकी उठा के ले गया था। अच्छा अल्लाह की कसम है लोग ऐसे बहुत करते हैं, हमारा अपनी फील्ड है ना। एक जगह मेरे शेख पूरे एक बच्चे से हाथ मिलाया, उन्हें मैंने अंगूठी ना फड़ ली, कहता ऐते मैं लेनी ऐते मैं लेनी। मैंने कहा यार अंगूठी बहुत बड़ी, तू कहा ना जी ना मैं रखनी मैं अच्छा उसका अब्बा भी कहता जी शो के बच्चे नू दे दो दे दो दे दो। मैंने कहा तुझे पता नहीं मेरा पाइया खून कुछ हो रहा है तो दे दो दे दो दे दो। सरगोदे के अंदर हमारे पीर साहब है, मैं 29वीं रात को ना नया रुमाल लेके गया, 3 मस्जिदों के अंदर बयान था। आखिरी मेरी 3 बजे दुआ हुई गोल मार्केट में, बड़े काबरीन थे शबीने में। वो मौली साहब आ गए, उनका सर भी गंजा था, उन्हें सर से टोपी उतार दी, कह लगे हजरत बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाफत दे दो। अब मैं जब रुमाल देखा मैंने कहा तो मैं इराक से लेके आया था।
میں نے کہا بھائی دکان اس وقت بند ہے، صبح کھلے گی خلافت والی. انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت پڑھاؤ بسم اللہ کر کے. وہ دوسرے مولوی حیدر بیٹھے تھے، میں نے اس کا رومال اتار کے سر پر باندھ دیا. کہتے ہیں خلافت قبول کوئی نہیں ہے، نہیں خلافت قبول ہے. خدا کے واسطے میں تو چھوڑ دیا کرو یار، ہم تو پہلے مانگا مال پہنتے تمہارے سے لے کے چلے جاتے. اللہ اکبر. تو میرے محترم تو اپنے گھروں پر تھوڑی سی توجہ ڈالیے. آج کے مدثر شاہ صاحب نے حضرت اقدس پیر نیاز احمد شاہ صاحب دانی رحمت اللہ علیہ کے آج اس گلشن کو آباد کرتے ہوئے محفل و حمد و نعت کا جو پروگرام رکھا، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کے اندر اللہ سے دین کا کام لے لے. اور آپ حضرات کو 12:30 بجے 1 بجے تک بٹھائے رکھا. یہ صرف بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پر آ جائے جس لیے اللہ نے خلافت کا جوڑا اور نبی کی نیابت کا تاج اللہ نے ہمارے سر پر اللہ نے جو پہنایا ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم ناکام ہو کر نہ لوٹے، کامیاب ہو کر لوٹے اللہ کے در. آج ہمارے گھروں کے اندر ناکامی نظر آ رہی ہے. بچے کو میرے عزیزو اللہ اکبر پہلے دل سے سبق پڑھایا جا رہا ہے. پیسہ کمائے گا میرا پتر، پیسہ کمائے گا. اچھال کے کہہ رہی اللہ کا کہا میرا پتر پیسہ کمائے گا، مانو حج کرائے گا. بچے کو پتہ ہے پیسہ ہوگا تو حج ہوگا. میرا پتر میں نے گڈی لے کے دے گا، میرا پتر سونے کی چوڑیاں بنا کے دے گا. دے اسے لوریاں، یہ سونے کی چوڑیاں نہیں دے گا بلکہ پہنی انشاءاللہ اتار کے لے کے چلا جائے گا. جیسے حالات ہے گھر کے اندر. 2 کام میرے چاندہ اپنے آج کے بعد کرنے کہہ دو انشاءاللہ. پہلا کام مشتبہ مال، حرام مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا. دوسرا کام جاؤ ان حسن کی دیویوں کو سمجھا دو خدا کے واسطے جب روٹی پکایا کرو تو سر پہ دوپٹہ اور نماز کا سجدے کے ساتھ روٹی پکایا کرو. اذان ہو جائے روٹی چھوڑ دے، ہنڈیا چھوڑ دے. رب کعبہ کی قسم نماز کے سجدے کا ذائقہ اگر تیری ہنڈیا کے اندر آ گیا تو ہر لقمہ و سالن کھانے والا تجھے گلی میں چلتا پھرتا بایزید بستامی نظر آئے گا. ہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سنا ہے نام؟ سنا دو تھوڑا سا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا نکڑا سا تھا، میں استاد کے پاس چھوڑ آئی. استاد جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. کچھ کان میں قدر کان کرنا یا کان کر دیا. کہا یہ بچہ ہے نا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ امی کو بھی یاد کرے گا، گھر کو بھی یاد کرے گا، رکھی سکھی پروٹھوں کو یاد. اس کی باتوں میں نہ آنا، اسے بہلا کے رکھنا. یہ اس کا چہرہ میں نے قسم اٹھا لی اس وقت دیکھوں گی جب قرآن کا حافظ بن جائے گا، پہلے نہ اس کو لے کے آنا. اچھا استاد سے بھی استاد ہوا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اپنی ہی بات نہیں کر رہا، تمہاری کر رہا ہوں. لسی بن دی تیرے گھر؟ اور نے کہا نہیں بنی. دودھ پیا تیرے گھر؟ انہیں پانی پا کے لے ماشاءاللہ. ایک اللہ والے کسی ان کے سالے صاحب سکول کے ماسٹر تھے، میں نام نہیں لوں گا، نام میرے ذہن میں. تقویٰ دیکھو. وہ سکول کے ماسٹر تھے، بہن کے گھر چلے گئے تو ماسٹر صاحب نے دیسی مرغی پکائی. اللہ والے نے کھائی کوئی نہیں. فرمایا اچار ہے، سالن ہے، مجھے پرہیز ہے میں کھاتا کوئی نہیں، مجھے پرہیز ہے میں کھاتا کوئی نہیں. بہن سمجھ گئی میرے بھائی کا تقویٰ ہے. اللہ روٹی کھا لی. جب رات کو اندھیرے میں دونوں بہن بھائی بیٹھے، انہوں نے کہا ویرا سچی میں نے دس کہ پہلے یہ بتا تیرا گھر والا ماسٹر ہے، مرغی پیسوں کی لے کے آیا تھا کہ اسکول کے کسی طالب علم سے منگوائی تھی؟ اس نے کہا طالب علم سے منگوائی تھی. اس نے کہا پتہ نہیں باپ کی اجازت سے لایا کہ چوری کر کے لایا. بہن تیرے ہاتھ کی پکی کھانے میں تو مزہ آتا ہے، یہ چوری کی ہے، مشتبہ مال ہے، اندر چلا جاتا میری زندگی کا سارا نور باہر نکل جاتا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ پتہ لگا بہلور، پتہ یہاں بہلور رہتا ہے. میں دیکھ حضرت بہلور سامنے جنید بغدادی سری سکتی دونوں ساتھ ساتھ. یہ خالو بان جائے سامنے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بان جائے ان کے مرید ہیں. سامنے بھی شرافی لیٹے ہوئے. اللہ ایسا نور برس رہا تھا ان کی قبر کو. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بالکل سامنے مستعصم باللہ لیٹے ہوئے تھے. میں نے شاہ صاحب میں نے ولی کامل دیکھا، پیٹنٹ میں نے اللہ کے وزن ولی دیکھا. آنکھیں بند کر کے رونے لگے. کہنے لگے یار حضرت معروف کرخی رحمت پونا گھنٹہ مراقبہ. اللہ اللہ شاہ جی پسینہ پسینہ. میں کہ اللہ نے میرے پر حال ظاہر کر دیا. معروف کرخی کی گود میں کوئی بچہ لیٹا ہوا. کون لیٹا ہوا؟ شکلیں دیکھی دائیں بائیں. نیچے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ رام فرما رہے تھے. سارے چلے گئے. میں نے کہا نیچے تہ خانہ میرے سے تو جائے نہیں جاتا. ادھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہاں تو میں چلا گیا. حافظ ابن حدیث ان کے پاس، محدث ابن کبیر کے پاس وہاں زیارت کرایا جا کے وہاں نہیں میرے سے جائے گا. شاہ صاحب ننگے پاؤں دوڑتے آئے. کہنے لگے اللہ نے حال ظاہر کر دیا. حضرت معروف کرخی قبر کے بالکل سامنے پردہ ہٹایا، ریشمی پردہ تھا. اوہو یہ گود کے اندر پڑا تھا حضرت کے.
میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ عباسی خاندان کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ تھا جو گود میں پڑا تھا. یہ اللہ والے کہہ رہے تھے میری تو مغفرت ہوگی، دعا کر کے اس کی مغفرت کے اللہ سے دعا کر دو، اس کی مغفرت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیر. ایک حضرت بلال کی قبر پر ان کو کشف ہوا اور واقعی بھئی اللہ اکبر میرے بتا رہے تھے بلال ہمارے سے یوں کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہلا دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے استاد جی چھٹی، ماں کی بات یاد آئی، پتر اور یاد کر لے شام کو، جلدی قرآن پاک پڑھ لے شام کو. دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، بایزید بستامی نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. استاد کو رحم آیا، فرمایا صبح کا سبق سنا کے چلا جانا اور جلدی جلدی واپس بایزید واپس آ جانا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے. صبح کا سبق سنانے کے لیے میرے عزیزوں بھاگے. ماں نلکے پہ چاش کی نماز پڑھنے کے لیے میرے عزیزوں پانی سے وضو کر رہی تھی. بایزید بستامی نے جا کے دروازہ بجایا. اس نے کہا کون؟ بایزید بستامی نے پوچھا، ماں نے پوچھا کون؟ اللہ اکبر. بایزید کہنے لگے اماں تیرا بایزید بار آیا ہے. ماں کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا، دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی الہی رات کی تہجد میں کون سی کمی رہ گئی کہ میرا بچہ قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا ہے. پھر دروازہ، اماں دھوپ لگ رہی ہے، پیر گرم، پیر فرش سے گرم ہو رہے، بوا کھول. بایزید بستامی کی بیٹے میں نے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ اس وقت تک چہرہ نہیں دکھاؤں گی جب تک قرآن کا حافظ نہیں بن جائے گا. بیٹے ماں کا مان توڑنے آیا. اللہ اکبر. بایزید بستامی کی باہر سے رونے کی آواز آئی. ماں نے دل برداشت ہو کر دروازہ کھولا. بایزید نہ گلی کے کونے میں نہ دروازے کے آگے پیچھے نظر آیا. اماں بایزید بایزید. اللہ اکبر. بایزید نظر نہ آئے. ماں مایوس ہو کے دروازہ بند کرنے لگی. گلی کے کونے سے بایزید کے پاؤں کا پنجہ نظر آ گیا. کہنے لگی پتر ادھر آ. بایزید نے دیوار کے پیچھے سے یوں جھانک کے دیکھا. ماں نے بائیں کھول دی. اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اماں تیرا مان نہیں توڑتا، اب مر تو جاؤں گا، قرآن کا حافظ بنے بغیر تیرے سامنے نہیں آؤں گا. او میرے یارو، میرے بچوں، او میرے پیاروں، اپنے ماں باپ کا مان بڑھاؤ. ماں باپ کا خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا میرے ماں پہ میرے لیے کیتا کیے. اللہ کی قسم اگر خدا کا حکم ہوتا اولاد کے لیے ذبح ہو جاؤ تو ماں باپ ذبح بھی ہو جاتے. ان کی کمر پر بوریاں اٹھانے کے نشان دیکھ لے، اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھردرا پن دیکھ لے، پھر پتہ لگے گا تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا. باپ نے بیٹے پر مقدمہ کر دیا. کس چیز کا؟ اللہ میرا پتر میں نے خرچہ پانی نہیں دینا. نوٹس بھیج کے بیٹے کو بلا لیا گیا. کیوں خرچہ پانی نہیں دیتا؟ اس نے کہا جج صاحب پلازے اس کے، مالے اس کے، اللہ اکبر، مکان اس کے، اس کی زکاة پوری دنیا میں جاتی ہے. میری تنخواہ تو 1,00,000 ہے، میں اس کو خرچہ دوں. چلو ٹھیک ہے، پوچھو کتنا خرچہ چاہیے. اب باپ نے کہا مجھے 1 درہم خرچہ چاہیے مہینے کا. شرط یہ ہے ملازم کے ہاتھ نہیں بھیجنا، بینک کے ذریعے نہیں بھیجنا، وہ پیسہ تو نے خود آ کے مجھے دینا ہے. بیٹا سر پٹک کے بیٹھ گیا. جج بھی ہنسنے لگ گیا، وکیل بھی مذاق اڑانے لگ گئے. 1 درہم کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، 1 درہم کے لیے اتنے زیادہ وکیل کر لیے، اتنا خرچہ کر لیا. اللہ غنی. دوسرا فیصلہ، جج کہنے لگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی آ کے دے، یہ کوئی ضروری ہے، یہ تو حق کوئی نہیں. کہ جج صاحب میں باپ کو کہہ سکتا ہوں. جج نے فیصلہ لکھا ہر مہینے کی اس تاریخ کو بیٹا آئے گا، باپ کو چہرہ دکھائے گا، تب ہاتھ میں پیسے رکھ کے جائے گا. جب عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، میرے عزیزوں کیس خارج ہو گیا، تو جج صاحب نے باپ کو بلایا. انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میاں میں تیرے سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن اتنی بڑی تو نے شک، اتنی بڑی تو نے پاور کیوں دکھائی کہ بیٹا آ کے دے کے جائے. اللہ اکبر. باپ بچوں کی طرح رونے لگ گیا. جج صاحب اس سے پوچھو تو صحیح، آج میرا بیٹے نے کتنے عرصے کے بعد مجھے منہ دکھایا ہے. اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس مہینے کی تاریخ کو مجھے 1 درہم چاہیے اور مجھے درہم نہیں چاہیے. چلو اسی بہانے میرا بیٹا آیا کرے گا، اس کا چہرہ تو مجھے دیکھنا نصیب ہو جایا کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر کہتے ہو میرے ماں باپ میرے سے ناراض ہے. اللہ کی قسم ماں باپ کو اگنور نہ کرنا. صرف ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے، مدینے والا بھی ناراض، عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا. میرے عزیزوں جس کے کپڑوں پہ میل دیکھو، جس کا کالر پھٹا دیکھو، جس کے جوتوں پہ ڈس دیکھو، میرے عزیزوں جس کے چہرے سے لال ٹبکتی دیکھو، سمجھ جاؤ ہرس کا مارا ہے، سمجھ جاؤ
اولاد کا ستایا ہوا ہے. ایک بوڑھا بوڑھی دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. عبد الحلال کا گزر ہوا, ولی مدثر شاہ کا گزر ہوا. بابا جی خیر ہوئے, تیرے تو کپڑوں کی کلفی بڑی عجیب تھی, تیری تو خوشبو پوری گلی میں مہکا کرتی تھی, کیا تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں؟ تیری تو 4 دیاں 5 نویں, کیا تیرے کپڑے دھونے والا نہیں؟ بابے کے منہ میں دانت کوئی نہیں. اس نے روتے ہوئے کہا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے اور, پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے اور, بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو کوئی بلاوا دے کے آئے گا اور اٹھا کے اس انتظار میں کوئی قبر کے اندر چھوڑ کے آئے گا. نانا ویرا اللہ کی قسم ماں باپ کو ہسا کے قبر میں بھیج, پر نہ اولاد اتنی جتیاں سر میں مارے گی سنبھالا نہیں جائے گا. دنیا مقافات عمل ہے, ماں باپ کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا اولاد کی اذیتیں برداشت کر سکے. آج ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا, رب کعبہ کی قسم کل اولاد تیری قبر پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حافظ بن کے آگے, ماں نے چہرہ دیکھا. یہ 2 حافظ دنیا کے اندر بڑے عجیب ہوئے, ایک بایزید بستامی, ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ. اللہ قرآن کے حافظ بن کے آئے مکہ پاک سے. جب قرآن پاک ختم کر کے آئے تو جب میں نے تقریر کر رہا ہوں, میں نے آپ سے پیسے مانگے تو نہیں, آپ نے خود ہی مجھے دیے. امام شافعی نے جب آخری سبق سنایا رحمت اللہ علیہ نے, تو اتنے لوگوں نے تھائی پیسے درم دینار پتہ نہیں کیا کیا دیا. 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا جو مال تھا اور جو آپ کا ہدیہ تھا وہ 3 اونٹوں پہ لاد دیا گیا. جب آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے, ماں کو پتہ لگا پتر قرآن سینے میں لے کے آ رہا ہے. اماں پہاڑی کے اوپر کھڑی ہونے لگی, مکے سے آنے والے راستے پر دیکھ رہی ہے. خالہ بھی کول آ گئی, پہنے کی ہویا کہ تیرا بھانجا آ رہا ہے. خالہ ماں دونوں دیکھنے لگ گئی. اتنے میں ماں کی نظر امام شافعی رحمت اللہ لے کے چہرے پہ پڑی. کیا میں نے اسے قرآن پڑھنے بھیجا تھا, تجارت کرنے تو نہیں بھیجا تھا. اب اماں سیانی تھی, اتری اور اترنے کے بعد منہ موڑ کر اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈال کے بیٹھ گئی. خالہ کہنے لگی نیکی ہویا کہ اس سے پوچھ مال کہاں سے آیا, جب تک نہیں بتائے گا میں سے اپنا چہرہ کوئی نہیں دکھاؤں گی. میں نے تو قرآن پڑھنے بھیجا تھا, یہ کہاں سے آ گیا؟ امام شافعی آئے سواری سے, اماں خبردار, تو میرا بیٹا کوئی نہیں, میں تیری ماں کوئی نہیں, بتا یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ, وہ جو عمر بھی یاد آ گئے. سنا تو تھوڑا سا عمر کا. اللہ اکبر, تھکے تو نہیں؟ اللہ برکت. تسی بھی راتی بار گزارو, میں بھی انشاءاللہ راتی بار. اللہ خیال رکھے. گھر جا کے کون سا سکون ملتا ہے؟ نہ کبھی تکیہ ملتا ہے, نہ کبھی اونجا ملتا ہے. اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اماں منہ پہ کپڑا لے کے بیٹھ گئی, کہنے لگی کیا کر کے آیا؟ قرآن سینے میں لے کے آیا, مال کی محبت لے کے آیا. امام شافعی نے دیکھا, اوہ میری ماں 3 اونٹوں کو دیکھ کے کری. کمی کیا ہوا؟ کہ بیٹے میں نے تجھے قرآن پڑھنے بھیجا تھا, تجارت کرنے نہیں بھیجا. اماں چہرہ تو دکھا. کہ رب اکبر کی قسم ہے, میں نے حافظ قرآن کو چہرہ دکھانا ہے, دنیا کے تاجر کو چہرہ نہیں دکھانا. امام شافعی کہنے لگے امی ہوا کیا؟ کہ میں نے تجھے رلی والے کپڑوں میں, پیوند والے کپڑوں میں بھیجا تھا. بیٹا اتنے سوٹ کہاں سے لے کے آیا, مانگ کہاں کے لایا؟ امام شافعی رونے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم سوکھی کھا کے قرآن پڑھ کے آیا. یہ تو جب میں نے آخری سبق سنایا مجھے مکے کے لوگوں نے رخصت کرتے ہوئے اتنے تحفے دے دیے. اماں بتا چھوڑ سوں گا؟ بتا. اماں انہیں چھوڑ سکتا ہوں, تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ماں بھی ماں تھی, اے نہیں کہ تبرک کے کر لیا. کہنے لگی نہ بیٹے, جب تک اہل علاقہ پر یہ ماں سارا مال صدقہ نہیں کرے گا تجھے ماں تیرا چہرہ نہیں دکھائے گی. پھر امام شافعی کو اللہ نے کون دیا؟ اللہ اکبر. 20 سال کے بعد بیٹی کے چہرے پہ نگاہ پڑی, اتنا حیا والا. 20 سال کے بعد, اللہ اکبر. 20 سال کے بعد امام شافعی نے بیٹی کو دیکھا. 20 سال آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے دیکھے, تڑپ گئے. میرے عزیزو یہاں درد ہونے لگا. کہ ابو کیا ہوا؟ کہ بیٹی اللہ اکبر, لگتا ہے تیری کمر میں درد ہے, لگتا ہے تجھے نسوانی بیماری ہے. نہیں ابو ٹھیک ہوں. بیٹی پھر آنکھوں کے نیچے ہلکے, لگتا تو سوتی کوئی نہیں. اللہ, 20 سال بعد نہیں, بیٹی تو سوتی کوئی نہیں. امام شافعی کی بیٹی نے دیکھا, ابا تجھے آج پتہ لگا؟ جی. فرمایا رب اکبر کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے رات کو بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. امام شافعی کی چیخ نکلی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا جی جب بستر پر آ کر لیٹنے لگتی ہوں ابا چراغ
گل کرتی ہوں اندھیرا کرتی ہوں ابا لیٹتے لیٹتے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے میں کہتی ہوں خدا کی بندی تو کمرے کے اندھیرے کو برداشت نہیں کرتی قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کرے گی اللہ کی قسم ساری رات خدا کو رو کے دکھاتی ہوں اللہ قبر کا اندھیرا ہٹا دے مجھے پتہ ہی لگتا صبح اذان کس وقت ہو جاتی ہے اے میرے ابا 20 سال ہو گئے قبر کے اندھیرے پہ روتے میں نے بستر کے اوپر لیٹ کے نہیں دیکھا جب ایسے لوگ حضور کے حوض کوثر پر میرے عزیزوں کھڑے ہوں گے بتاؤ آپ کو مجھے کھڑے ہونے کی جگہ کہاں ملے گی لیکن ایک حدیث امید دلا کے چلی گئی ایک حدیث پاک نبی کا فرمان مدیم میرے عزیزوں امید دلا کے چلا گیا کون سا رحمت والے نبی بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر آپ کے دائیں کیا فرما رہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک ایمان والے کے برابر ثواب ہے جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ وضاحت فرما دو اس دور کے ایمان والے کے بعد والے دور کے ایمان والے نبوت کے چہرے پر ایمان مسکراہٹ آئی فرمایا صدیق تو نے مجھے دیکھا وحی اترتے دیکھی جبرائیل کو دیکھا مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کو دیکھا میرے پر وحی آتے دیکھا قرآن پڑھتے دیکھا مجھے دیکھا میری آل اولاد کو دیکھا تمہیں ایک ایمان والے کا ثواب ملا بن دیکھے جو 1400 سال بعد کلمہ پڑھے گا اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا علماء اکرام فرماتے ہیں اس خوشخبری سے صحابی تو نہ بن سکے صحابہ کے غلام بن گئے ہیں امید ہے انشاءاللہ جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہوگا وہ نبی کے یاروں کو کھڑا کیا ہوگا جن کو 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا انہیں صحابہ کے قدموں میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا ہاں ایسے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا حضرت عمر صحابہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں فرمایا تم میرے صحابی ہو یوں نہیں کہا نہیں تم میرے صحابی ہو اللہ کے نبی کیا آپ کے چاہنے والے نہیں فرمایا تم میرے صحابی ہو کملی والے تیرے چاہنے والے کون ہیں فرمایا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں صحابی کا درجہ مل گیا جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے محمد ان کا چاہنے والا بن گیا حضور ہمیں چاہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی کو چاہ رہے ہیں اس چاہت کا مقصد تو ہوگا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ہم میرے عزیزوں مال والے بعد میں دکان والے بعد میں کاروبار والے بعد میں پہلے ختم نبوت کے چوکیدار ہے پہلے صحابہ کے غلام ہے پہلے اللہ کے دین کے پاسبان ہے پہلے ملک پاکستان کے چوکیدار ہے پہلے دین اسلام کی سربلندی کے لیے برمٹنے والے اللہ اکبر نبی کے غلام ہے دکان والے بعد میں نبی کے کام والے پہلے مکان والے بعد میں نبی کے کام والے پہلے زراعت والے بعد میں حکومت والے بعد میں نبی کے کام والے پہلے کیونکہ ہمیں سردار امت بنائے اسی وجہ سے یہ امتی جوتے گاٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا بکھروں کو سمیٹنے کے لیے آیا روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا بکھرے ہوئے کو جوڑ کر اجڑے ہوئے کو بسانے کے لیے آیا اللہ اکبر میرے عزیزوں سب سے بہترین صدقہ کیا مدرسے میں چلنا دینا نہیں سب سے بہترین صدقہ کیا ننگے کو کپڑا پہنانا نہیں سب سے بہترین صدقہ کیا بھوکے کو کھانا کھلانا نہیں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے جو تیرا رشتہ دار سب سے زیادہ تیرے سے ناراض ہے اس کے دروازے پہ اپنے ہاتھ سے لے کے جا سب سے بہترین صدقہ ہے اللہ اکبر آج ہر قدم پر دعوت کا کام ہے تو لمبا مرکز بنا پڑا ہے پوری دنیا سے ایک وقت تھا یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے اب بھی آتے ہیں الحمدللہ دین کا مرکز ہے کچھ اپنے پرائے سے گلے اپنے پرائے سے ہوا کرتے ہیں اللہ ہمارے مراکز کو بات فرما دے زور سے بولو اللہ ہمارے مراکز کو بات فرما دے ہمارے توڑ کو اللہ جوڑ میں پیدا فرما دے اللہ رئیس کسر جو اللہ کریم انسانی بہکاوے میں ہمارے اندر آ گئی اللہ ختم فرما دے انڈیا کا مرکز بھی ہمارا رائیونڈ کا مرکز بھی ہمارا مکہ مرکز ہمارا مدینہ مرکز ہمارا فلسطین مرکز ہمارا اللہ کی قسم مسلمان ہے جسم کی مانند ہے سارے مسلمان جسم کی مانند ہے پیر کا نخون ٹوٹتا ہے تکلیف منہ میں سے ہوتی ہے اسی طرح کشمیر ہو فلسطین ہو بوسنیا ہو برما برکم جو بھی
ہو جہاں مسلمانوں کا تکلیف پہنچے گی، خب میری بیٹی ہو یا عافیہ صدیقی ہو یا قصور کی زینب ہو یا کشمیر کی بیٹی ہو، اللہ کی قسم ساری ہماری دھی ہیں۔ اب میرے عزیزو تلوار تو نہیں اٹھا سکتے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما دے، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے، اللہ توڑ کو جوڑ میں پیدا کر دے۔ اللہ مجھے اپنے نبی کے دین کے کام کے لیے، اپنے نبی کے کام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ مجھے ملک پاکستان کی پاسبانی کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، مکہ مدینے کی محافظت کے لیے اللہ مجھے قبول فرما لے۔ میرے عزیزو قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے بھی دعا کرو، ساری انسانیت کے لیے دعا کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں علل اعلان توبہ کرو، گناہ بھی علل اعلان کیے، توبہ بھی علل اعلان کرو۔ 3 مرتبہ زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے عزیزو کہہ دو اٹھے کے بعد میں پہلے اپنی رحمت والا ہاتھ پکڑا دے، آج کے بعد نیت کرنی 5 وقت کی نماز کی، کہو انشاءاللہ۔ آدھوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مجھے پتہ سارے پڑھتے ہو لیکن میرے سمیت سارے کھڑے کر دو انشاءاللہ۔ جہاں موقع ملا پڑھیں گے لیکن میرے عزیزو گستاخ صحابہ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، بد عقیدے والے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اللہ کی توحید میں دراڑے ڈالنے والے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ خدا کی قسم قرآن کا خلاصہ جاتے جاتے سمجھا دو، قرآن کا خلاصہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا۔ کون احمد علی؟ 45 سال شیرہ والا میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنانے والا، راوی کے پار سے ایک ننگے پیر مجذوب آیا، لاہوری کا ہاتھ پکڑا، فرماتے شیرہ والا کی مسجد کے کونے میں لے گیا، کہا لاہوری وہ دیکھ کون بیٹھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ساوے رنگ کے روزے کے سائے میں آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے۔ کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھ سے آنسو نکلا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا دیکھ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا، رحمت والے نے ہاتھ، نبی نے ہاتھ بڑھایا، انگلی کا اشارہ میری طرف کیا اور کیا کہا؟ صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد۔ احمد علی لاہوری جو قرآن کھول کے چٹائی پہ بیٹھ کے تو سنا رہا ہے، روزہ انور میں مدینے میں محمد تیری زبان پر صداقت کی مورے لگا رہا۔ لاؤ ہمارے اکابرین جیسے، لاؤ اللہ والے۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ حضرت حضر کے پاس چلے گئے، لاہوری ہم نے سنا ہے سخی شہباز قلندر ہوا میں اڑتے تھے، کیسے اڑتے ہیں؟ فرمایا مشکل تھوڑی کام ہے، اڑ کے دکھاؤں؟ لاہوری کی دھوتی اور کھدر کے کرتے کو دیکھا، تو اڑے گا؟ کہ اڑتا ہوں۔ 3 مرتبہ شہادت کی انگلی گھمائی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور یوں جب ہماری شیرہ والا کے شہر میں 3 چکر لگا کے نیچے آ گئے۔ یہ بات مجھے کتابوں سے نہیں ملی، میری مسجد کے نمازی ماسٹر زیاد صاحب پچھلے سال انتقال 94 سال کی عمر میں ہوا، کہ مولانا اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں نے یہ واقعہ سنا، ماسٹر زیاد نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہوا ہے۔ میں حضرت لاہوری کی خدمت میں کہنے لگا 12-13 سال کا تھا، میں خدمت میں پڑھا رہتا تھا، جس دن واقعہ ہوا ہم کالج میں تھے، میں اس وقت پتہ لگا، ہم لاہوری کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کون لاہوری رحمت اللہ علیہ؟ امداد العلوم میرے عزیزو محمود کوٹ مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، مولانا ظفر احمد قاسم میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگا عبداللہ چل چلے وہاں۔ میں نے کہا مظفر گڑھ میں خاکوانی صاحب کا ماہانہ اجتماع ہے۔ میں نے کہا حضرت میں نے بیان کے لیے جانا ہے، کہا میرے نال چل۔ میں نے کہا حضرت اجازت دے دو۔ فرمانے لگے اللہ والے کا تجھے ذکر نہ بتلاؤ، میں نے 53 میل پیدل سفر کیا حضرت لاہوری کا دیدار کرنے کے لیے۔ میرا ابا لاہوری کا مرید تھا، جھنگ کے علاقے میں لاہوری آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 40 آدمیوں نے گاؤں والوں نے لاہوری کا امتحان لیا کہ بے نمازی نمازی کے ہاتھ کا بتلا دیتا ہے، نمازی بے نمازی کی پہچان کرا دیتا ہے۔ 2 آدمی، ایک آدمی کا نام مجھے یاد ہے الہی بخش، دوسرا پتہ نہیں کون تھا۔ لاہوری آ کے چرپائی پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے، وہ دونوں آئے، کہنے لگے اے مسئلہ دسو۔ لاہوری مسکرائے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، جو تو جلوس لے کے آیا ہے 2 آدمیوں کو رات تم بیوی سے ملے ہو، غسل جنابت ہے، پہلے غسل کر کے آؤ۔ لاہوری باللہ اکبر، ناپاک آدمیوں کے چہرے کا سامنا نہیں کرتا، اتنا کہا خدا
کی قسم لوگ گچ کھا کے زمین پہ گر پڑے، کہنے لگے جس کا غلام اتنے تقوی والا اس کا آقا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بدعات سے رسومات پر توبہ کی۔ اے لوری تیرا وہ عقیدہ قبول کیا جو عقیدہ تجھے روز انور سے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا۔ خانقاہوں کو آباد کرو خدا کے واسطے، مدارس میں علم کا نور ملتا ہے، خانقاہوں کے اندر اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کا ظہور ملتا ہے۔ آپ ہمارے اکابرین کے چہرے دیکھتے ہیں، کیا آپ کو رب یاد نہیں آتا؟ اللہ کی قسم اس دھرتی کے اوپر پتہ نہیں کون قدم رکھ کے چلا گیا۔ مولویوں کی بستی ہے رویم یار خان میں وہاں تقریر کرنے گیا، ایک بابا لے کے مجھے بیٹھ گیا، کہنے لگا بزرگا، میں نے کہا جی 309 سال تھی گئے نہیں تھا مدرسہ تھے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگے ہمارے بڑے کہتے کچرے کا ڈھیر تھا یہاں اور ساری بستی کا گد یہاں پہ ڈلتا تھا۔ ایک اللہ کا ولی پردیسی تھا، آیا کچرے کے ڈھیر کی مٹھی بھری اور سونگ کے کہنے لگا تمہیں کچرا نظر آ رہا ہے، مجھے تو نور کی یہاں سے خوشبو نظر آ رہی ہے، مجھے تو نور عرفان نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے اس اللہ والے کا کچرا اٹھانا تھا۔ اگلے دن اس جگہ کو صاف کیا گیا۔ ایسا دین کا ادارہ 309 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے قرآن کے حافظ عالم شیخ الحدیث بن کے چلے گئے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنی پہچانو ہم کون ہیں۔ شیخ امان پٹھان کمبو بعد میں اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جس دن ہمیں پہچان نصیب ہو گئی، اللہ کی قسم اشارے ہم کریں گے، خدا ہمارے اشاروں پہ عطا فرمائے گا۔ زمین کی طرف انگلی کا اشارہ ہم کریں گے، مشتبہ مال کی طرف نہیں دوڑنا۔ حضرت عمر کی مجھے آخری بات کی تقریر کی آخری بات، حضرت عمر کی بات یاد آئی، پوتے کے ہاتھ میں چونی دیکھی، مٹھی بند کر کے نا دادے کے سامنے کھڑا۔ حضرت عمر نے کہا ذرا دادا وہ کیا؟ کہا مٹھی میں، کہا دادا کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے اپنا جلالی ہاتھ پکڑا اور یوں کر کے دبایا، رگیں پھول گئی۔ اب عبداللہ بن عمر سارے کھڑے تھے، جرت نہ ہوئی کہ دادے کو ٹوک دیں۔ حضرت عمر نہیں انگلی کھولی، چونی کہاں سے آئی؟ دادی اٹھی، دادی کی جان نکل گئی۔ انہوں نے کہا عمر ہولا کر، بچے کا خون خشک۔ نانا چونی کہاں سے آئی؟ اب کیا؟ چاچا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے مجھے دی۔ چاچا ابو موسیٰ اشری نے۔ حضرت عمر ابو موسیٰ اشری کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کر تلوار ہاتھ کے اندر، بیٹے کا ہاتھ، پوتے کا ہاتھ میں ہوا بجایا۔ ابو موسیٰ اشری دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، یا اللہ عمر تلوار لے کے آیا، خیر ہوئے۔ عمر پہلے بتا سی، دروازہ نہ کھول لے۔ عمر بات کیا؟ باہر آؤ، باہر آئے۔ کہ تو ہوتا کون ہے میرے بچے کو چونی دینے والا؟ تو نے کیوں دی میرے بچے کو چونی؟ حضرت ابو موسیٰ اشری کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عمر میرے پر بے اعتباری کرتا ہے؟ اللہ اکبر، بیت المال کی صفائی کر رہا تھا، میں بیت المال کا امین ہوں، بیت المال کی صفائی کر رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشری کہنے لگے آڑ کباڑ بڑا جمع تھا، میں نے جھاڑو دی، چونی پھدکتی ہوئی کچرے میں آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں چونی دے دی، اور تو کوئی غرض نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی گود میں رکھی، بیت المال کے دروازے پہ چیخے مار کے رونے لگے۔ اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے۔ عمر کیا ہوا؟ دشمن نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ فرمایا نہیں، عمر کے ایمان پر حملہ ہو گیا ہے، عمر کے گھر پر حملہ ہو گیا۔ ان کا ہوا کیا؟ ابو موسیٰ نے میرے بیٹے کو چونی دی مسلمانوں کے مال میں سے۔ ابو موسیٰ سے کہو میرے سے کس چیز کا بدلہ لیا؟ یہ چونی دینے کے لیے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا تھا۔ اگر اللہ کے دربار میں حضور کے سامنے اس چونی کے بارے میں پوچھ لیا، بتا عمر کیا جواب دے گا؟ اللہ کرے ہمیں کوئی عمر کا غلام حکمران مل جائے، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا، اللہ کرے ایسا مزاج بن جائے۔ 3 مرتبہ زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، خدا کی قسم پھر کہہ دو یا اللہ۔ وہ بڑا کریم ہے، ہمارے لب جڑے کوئی نہیں، اس نے آسمانوں سے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے مانگ لو، تقوی پرہیزگاری والی زندگی مانگ لو، رزق حلال مانگ لو، بچوں کا نصیبہ مانگ لو، اولاد کی فرما برداری مانگ لو۔ اللہ سے نیرے قرآن کے حافظ نہ مانگو، یہ گلیوں میں رلتے پھر رہے ہیں، اللہ میرے پتر نو قرآن دا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں، بنا دیا، لیکن قرآن کا اثر نہ ہوا۔ تم نے مانگا ہی قرآن کا حافظ، اللہ سے مانگتے اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، اللہ میرے بچے کو حامل قرآن بنا دے۔ اس کے ساتھ کہتے اللہ میرے بچے کو عاشق قرآن بنا دے۔ اللہ تو پھر تیرے بچے کو عاشق قرآن بناتا، پھر مصلی پہ نہیں، تیرا بچہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا قرآن سناتا۔ اللہ سے عشق مانگ لو، محبت مانگ لو، پیار مانگ لو۔ غازی علم دین
دین کے پاس میرے عزیزوں ڈگری کوئی نہیں تھی، اس کے پاس عشق رسول تھا۔ جب عشق رسول آ جاتا ہے تو بستر پہ لیٹنا مشکل ہوتا ہے، سولی پہ لٹک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس علم کے پہاڑ ہیں لیکن اس علم کا نور نہیں۔ جس دن نور آ گیا، علم میرے عزیزوں مل جاتا ہے، نور نصیبوں سے ملتا ہے۔ جب علم کا نور نصیب ہو جائے گا تو اللہ کی سے بھی محبت ہو جائے گی، کملی والے سے بھی صدیق کی طرح عشق ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی ناصر، چہرے پر داڑیاں اللہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے، عزت آبرو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان نوجوانوں کی اللہ اس خلوص کو قبول فرمائے، اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ بہت مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ دعا کا، 1 منٹ یہ رفیق سفر ہے، اور رفیق سفر بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے الحمدللہ گاڑی کے۔ جب یہ میرے پاس آئے نا شروع میں، آج میں دل کی بات بتاتا ہوں، جس نے میرے پاس ان کو سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں نے، بندیوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، بوڑھوں نے تیرے دربار میں علماء اکرام کے زیر سایہ بیٹھ کے جو تجھ سے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، اے اللہ اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اس توبہ کی برکت سے وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہونے والے تھے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں اور ہمیں وہم و خیال میں نہیں ہے اور بھول چکے ہیں، اے اللہ آپ کے علم میں سارے گناہوں کو معاف فرما۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کا جو تیرا وعدہ ہے، اے اللہ آج اس وعدے کو قبول فرما کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اس پروگرام کو درجہ بدرجہ قبول فرما۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اولاد آدم تک اے اللہ خصوصاً حضرت دستس پیر طریقت سیدنا احمد صاحب اللہ اور ان کے رفقا سالکین محبین، اے اللہ ان کے جو بڑے جن سلسلوں سے منسلک تھے، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اے اللہ جو فیض جہاں سے فیض لیا، تمام اکابرین سلسلہ نقشبندیہ، صدیقیہ، قادریہ، چشتیہ، شہروردیہ، شاذلیہ، یا اللہ حمدانیہ، الہ العالمین تمام کے اکابرین کو بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب پہنچا دے۔ تو لمبے کے قبرستان میں جتنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں یا دور دراز سے قرب و جوار سے جو آئے ہیں، ان کے اپنے پرایوں میں، والدین سمیت جو تیرے پاس آگے، اس پروگرام کو سب کے حق میں قبول فرما لے۔ آج اس پروگرام کی برکت میں، شمولیت کی برکت سے اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما اور زندوں کو گناہوں سے معاف فرما دے، اے اللہ پاک فرما دے۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل کہاں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ آج اجڑے ہوں کو بسا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو مکان کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی ہر گلی ہر چوک میں تیرا مکان ہے۔ جو مکان کے حاجت مند ہیں ان مکانوں کے صدقے آج بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے۔ اللہ کرائے والے مکانوں سے اپنے مکانوں میں جگہ سکون عطا فرما دے۔ لوگوں کی دکانوں پہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں اپنا کاروبار عطا فرما دے۔ اے اللہ سچی سچی زندگی، سچی سچی اللہ قوت گویائی، سماعت، بصارت نصیب فرما دے، علم کا نور عطا فرما دے، تقوی پرہیزگاری نصیب فرما دے، مال کی پاکیزگی نصیب فرما دے، گھروں کی بے پردگی ختم فرما دے، حیا مقدر فرما دے، ہر گھر کے اندر اخلاق وہ عطا فرما جو تیرے نبی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ گھر کے اندر جو اخلاق تھے، اما فاطمہ کو جو ملے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی سے، حضرت علی کو ملے، ساری امت کو ملے، جناب محمد مصطفیٰ کی جھولی سے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں وہ اخلاق وہ پیار نصیب فرما دے۔
ہمارے مراکز خات لمبے کے یا پوری دنیا کے اے اللہ آباد فرما دے، ہمارے بڑوں کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ جب سے دعوت والا کام چلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اے اللہ اس دعوت کے کام میں جو لگت کھپت ہوئی ہے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو تیرے پاس دعوت والا کام کرتے کرتے آئے ہیں، ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کی عزت کا دفاع، مدارس مساجد کے تحفظ کے لیے جن کی جانیں اللہ تیرے دربار میں پہنچی ہیں، اے اللہ آج اس پروگرام کا ثواب سب کو پہنچا دے، اور ہمارے مقدر میں بھائی مدثر شاہ صاحب دامت وفیوزم ان کی دعوت پر جن کے ان کے رفقا برادر بھائی سالکین محبین حضرت جی کے آئے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ عبدالحکیم میاں چنو تلمبہ دائیں بائیں اطراف سے، سرائے سدھو سے ملی حمزہ صاحب، بھائی اسامہ صاحب، یا اللہ جو تشریف لائے ہیں آنا قبول فرما لے۔ اللہ اے اللہ ناراضگیوں میں لپٹے آئے تھے اب صلح کے ساتھ واپس بھیج دے، خیر عافیت کے ساتھ، بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، ہارٹ اٹیک کے، پریشانی سے، زمینی کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے، آسمانی آفت سے، بجلی کی کڑک گرج چمک سے، اے اللہ تو ہماری منزل مقصود تک اور بعد میں بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ، قاری، عالم، دائی بنا دے، اور ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے والا، نمازوں کے سجدے اور خصوصاً رات کی نماز میں اپنی ملاقات روزانہ یقینی فرما دے، تمام نوافل کی پابندی کرنے والا۔ اے اللہ اس پروگرام کو اہل علاقہ کے لیے، تلمبہ کے لیے، سارے عالم کے لیے ہدایت پر استقامت کا ذریعہ بنا دے، اور جہاں ہدایت نہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ بچے بچیاں جوان ہیں، عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں آج کرم فرما کر ان ناچاکیوں کو، اختلافات کو محبت پیار میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ زندگی اسلام، خاتمہ ایمان پر فرما، شہادت کے رتبوں کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے مدینے کی موت عطا فرما، قبر جنت البقیع میں اور حشر حضور کے ذات فرما، مرنے سے پہلے گناہ معاف فرما کر اے اللہ جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔